یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر یوٹی کے کھلاڑی مختلف کھیلوں میں بے مثال اور شاندار کھیل صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انہیں ملک اور ملک سے باہر صلاحیتوں میں زیادہ سے زیادہ نکھار لانے کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کے بعد پہلی بار آنے والے مہینوں میں کم سے کم 200 کھلاڑیوں کو سرکاری ملازمت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جموں کشمیر میں کھیل ڈھانچے کو ممکنہ حد تک بہتر بنایا جا سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ان باتوں کا اظہار کل سری نگر کے گوگجی باغ میں نئے تجدید و تعمیر شدہ شیر کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس کو کھلاڑیوں کے نام وقف کرنے کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے میرا نوجوان میرا فخر مہم کے تحت کھیل سرگرمیوں کے لیے 2022-23 کے کیلنڈر کی بھی نقاب کشائی کی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ انڈور سپورٹس اسٹیڈیم کمپلیکس جو 2014 کے سیلاب کے دوران بری طرح سے متاثر ہو گیا تھا کو اب 14 کروڑ 76 لاکھ روپے کی لاگت سے جدید طرز پر بنایا گیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے ہریانہ میں حال ہی میں اختتام پذیر ہوئے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز میں شرکا اور جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ قومی اور بین الاقوامی کھیلوں میں میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے روشن مستقبل کے لیے سرکار وعدہ بند ہے۔ آئل انڈسٹری جموں اینڈ کشمیر کے اسٹیٹ لیول کوآرڈینیٹر نے یہ بات دہرائی ہے کہ جموں کشمیر میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوآرڈینیٹر انجنی کمار نے کہا ہے کہ 3 پبلک سیکٹر آئل کمپنیوں انڈین آئل کارپوریشن، بھارت پیٹرولیم کارپوریشن اور ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن کے پاس متعلقہ ڈیپو میں پیٹرولیم مصنوعات کا اطمینان بخش سٹاک موجود ہے جو کہ جموں کشمیر میں پیٹرول اور ڈیزل کی ضرورت کو معمول کے مطابق پورا کر رہے ہیں۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے بارے میں فکر و تشویش میں مبتلا نہ ہوں اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان اشیاء کا ذخیرہ کرنے کے بجائے صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی پیٹرول اور ڈیزل حاصل کریں۔ اننت ناگ کے ہانگل گنڈ کوکرناگ میں حفاظتی دستوں اور ملیٹنٹوں کے درمیان تصادم آرائی میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق حفاظتی دستوں نے ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے لیا، جس دوران محاصرے میں آئے ہوئے ملیٹنٹوں نے حفاظتی دستوں پر فائرنگ کی۔ حفاظتی دستوں کی جوابی کارروائی میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے جن کی شناخت حزب المجاہدین سے وابستہ جنید بٹ اور باسط وانی کے طور پر ہوئی ہے۔ آئی جی پی کشمیر نے کہا ہے کہ باسط وانی اننت ناگ میں 9 اگست 2021 میں مارے گئے سرپنچ غلام رسول ڈار اور اس کی اہلیہ کی ہلاکت میں ملوث تھا اور تب سے اس کی تلاش جاری تھی۔ ادھر کلگام کے کجر علاقے میں چوتھے دن بھی ایک میوہ باغ میں چھپے ملیٹنٹوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان پھر تصادم شروع ہوا۔ کل اس جھڑپ میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے تھے جن میں سے ایک کی شناخت موہن پورہ کلگام کے زبیر صوفی کے طور پر ہوئی ہے جو کہ اس سال 31 مئی کو ایک استانی رجنی بالا کی ہلاکت میں ملوث تھا۔ ایس ایس پی نے کہا ہے کہ علاقے میں اب بھی 2 یا 3 ملیٹنٹوں کی موجودگی کا امکان ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج مہاراجہ گلاب سنگھ کی راجابھیشک تقریب کی 200ویں سالگرہ میں شرکت کے لیے جموں کا دورہ کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے دورے کے دوران کل پہلے دن وزیر دفاع نے بارہمولہ فوجی چھاؤنی میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ پاکستان بھارت میں مسلسل تشدد اور گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری مسلح افواج اس کے گھناؤنے ارادوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز یوٹی میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سلامتی اور پائیدار امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پورا ملک سیکورٹی فورسز کی خدمات اور قربانیوں کا مقروض ہے۔ سرکاری اور کچہری اراضی پر ناجائز قبضے اور تجاوزات کو ہٹانے کے لیے شروع کی گئی مہم کے تحت کل سری نگر انتظامیہ نے تحصیل عیدگاہ، پانتھا چوک، شال ٹینک، خانیار اور دیگر کئی مقامات پر 20 کنال اراضی کو غیر قانونی قبضے سے چھڑا لیا۔ سرکاری ملکیت والے اراضی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے شروع کی گئی مہم کے بارے میں ترقیاتی کمشنر سری نگر نے بتایا کہ یہ مہم ضلع سری نگر کے دیگر علاقوں میں بھی جاری رہے گی۔ بارہمولہ کے باقی پورہ رفیع آباد علاقے میں کل بادل پھٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس سے کئی رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بچاؤ کارروائی کے لیے اپنی ٹیموں کو روانہ کیا ہے اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.1 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔